پھر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح ہوا اور میری اپنی بیٹی کی شادی تھی، تو میں نے اس چیپٹر کو پھر دوبارہ دیکھا، پڑھا ہوا میں بھول جاتا ہے، تو کئی روایات مجھے ملی، تو ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ رخصتی ہو جائے، تو ہم کہا کروا دیتے ہیں۔ تو آپ مغرب کی نماز پڑھ کے گھر آئے اور ام ایمن سے فرمایا کہ ام ایمن فاطمہ کو علی کے گھر چھوڑ کے آؤ، یہ ایک روایت موجود ہے۔ لیکن پھر مجھے اس سے زیادہ صحیح روایت مل گئی، تو پہلے میرا یہی ارادہ تھا کہ میں اپنی بیٹی کو ان کے عدنان کے گھر چھوڑ کے آؤں۔ پھر جب میں نے وہ دوبارہ اس چیپٹر کو پڑھا تو مجھے تو اس میں کافی وسعت نظر آئی، تو مجھے کوئی ضد تو ہے نہیں کہ وہ جو اللہ کو پسند، جو اللہ کے نبی نے کیا ہم بھی وہی کریں، تو میں اس کی تھوڑی سی آپ کو تفصیل بتاتا کہ جنگ بدر کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے نکاح کی بات چلی، تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے حاضر ہو، یا رسول اللہ میں نکاح کا خواہش مند ہوں، تو آپ نے فرمایا میں اللہ کے امر کا انتظار کر رہا ہوں۔ پھر حضرت عمر آئے، یا رسول اللہ میں نکاح کا خواہش مند ہوں، تو آپ نے فرمایا میں اللہ کے امر کا انتظار کر رہا ہوں۔ جب ان دونوں کو جواب مل گیا تو انہوں نے کہا کہ پھر علی سے بات کریں، تو یہ حضرات گئے حضرت علی کو ڈھونڈنے، تو وہ باہر نکلے ہوئے تھے اونٹ چرانے، ان سے جا کر کہا کہ تم جا کے فاطمہ کے نکاح کی بات کیوں نہیں کرتے ہو؟ کہنے لگے میں تو بالکل فقیر ہوں، میرے پاس تو رہنے کو گھر بھی نہیں ہے، تو پھر یہ میرا کام کیسے ہوگا؟ نہ تو میں نو مسلم ہوں کہ بھئی میری دل جوئی کے لیے کہیں کہ چلو ٹھیک ہے بھائی، تو مجھے تو کوئی امید نہیں۔ تو سعد بن معاذ نے کہا تو جا بات کر، تجھے کبھی انکار نہ ہوگا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں تشریف لائے، اس وقت حضرت علی کی عمر 21 سال اور 5 مہینے 6 مہینے 21.5 سال، اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 15 سال 5 مہینے اور 15 دن ہے، 15 سال 5 مہینے 15 دن، یا 15 سال 6 مہینے اور 15 دن ہے، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی عمر مبارک 21 برس اور 6 ماہ۔ تو آگے مسجد میں بیٹھے روب ایسا طاری ہوا کہ بات ہی نہ کر سکے، تو آپ نے خود ہی بات چھڑی، علی فاطمہ کے رشتے کے لیے آئے ہو؟ تو کہا جی ہاں، تو آپ نے کہا اہلاً و مرحبا، یہ کہہ کر خاموش ہو گئے۔ تو اس کی وضاحت حضرت علی کر نہ سکے کہ یا رسول اللہ اس کا کیا مطلب ہے، باہر نکل کے کہنے لگے یار میں نے تو انکار ہو گیا۔ تو حضرت سعد نے پوچھا کیوں، کیا کہا؟ انہوں نے کہا اہلاً و مرحبا، جی میں کس نے ترکامڑا ساکدن۔ تو حضرت سعد نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، یہ نبی کی ہاں ہے، انکار نہیں ہے، یہ ہاں ہے، ابھی خوشخبری سنو گے۔ تو پھر آپ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کر فرمایا کہ تیرے لیے اس کا پیغام آیا ہے جو مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے۔ تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش، خاموشی کا مطلب رضا ہوتا ہے، کماری لڑکی خاموش رضا، پہلے نکاح ہو چکا ہو پھر نکاح ہو رہا ہو یا طلاق کے بعد نکاح ہو رہا ہو تو اس کے لیے ہاں زبان سے ضروری ہے، کماری بچی کی خاموشی اقرار ہوتا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ خاموش ہو گئی تو یہ ایجاب ہو گیا۔ تو اگلے دن آپ نے حضرت علی کو بلایا، کبھی تیرے کو کوئی شے بھی ہے شادی شدی واسطے؟ آخر لگی جی میرے کو تو کوئی شے ہی کوئی نہیں، کوئی گھوڑا ہے ایک زرہ بس۔ تو آپ نے کہا بھائی گھوڑا تو خیر ضروری ہے، البتہ وہ زرہ حطمی بنو عبد القیس ایک قبیلہ تھا، وہ زرہ بنانے میں بڑا مشہور تھا، تو ان کی بنائی ہوئی زرہ حطمی کہلاتی تھی کہ اس پر تلوار اثر نہیں کرتی تھی، اتنی مضبوط زرہ ہوتی۔ یہ آپ کو جنگ بدر میں مال غنیمت میں ملی تھی۔ تو آپ نے کہا تیرے پاس زرہ بھی تو ہے؟ کہا جی وہ تو ہے۔ کہا وہ لے کے آ گیا، کہا جا اس کو بیچ دے اور اس کے پیسے لے کر میرے پاس آ۔ تو وہ گئے بیچنے، تو حضرت عثمان نے فرمایا میں خریدار ہوں مجھے بیچ دو، تو 480 درہم میں قیمت طے ہو۔
تو انہوں نے 480 درہم ان کو دیے اور زرہ لے لی۔ جب وہ گھر پہنچے تو پیچھے جا کر کہنے لگے علی اے ہن زرہ تینوں مڑ ہدیہ میری طرفوں، زرہ پھر واپس ہدیہ کر دی۔ تو حضرت علی وہ پیسے لے کر حضور کی خدمت میں حاضر ہو گئے، یا رسول اللہ یہ پیسے ہیں۔ تو آپ نے بلال کو بلایا کہ ادھر آؤ، ایک آپ نے مٹھ بھر کے دی کہ جاؤ اس سے خوشبو خریدو، خوشبو کا انتظام کرو۔ اور پھر ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بلا کر فرمایا کہ یہ پیسے لے جاؤ اور فاطمہ کے گھر کے سامان۔ کھڑے ہو کر ارشاد فرمایا لوگوں مجھے اللہ کا حکم آیا ہے کہ میں فاطمہ بنت محمد کو علی کے ساتھ اس کا نکاح کر دوں، مجھے میرے اللہ کی طرف سے یہ پیغام آیا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ ممبر پہ تشریف فرما ہوئے اور آپ نے خطبہ پڑھا، اور خطبے کے بعد پھر آپ نے فرمایا کہ علی میں نے فاطمہ بنت محمد کو 500 درہم کے عوض یا 400 درہم کے عوض یا 480 درہم کے عوض، یہ تینوں عدد موجود ہے، میں نے آپ کو تینوں پڑھ کے سنا دیا۔ میں نے 480، چونکہ وہ 480 میں بکی تھی نا تو مجھے یہی زیادہ قرین قیاس لگتا ہے، 480 درہم مہر کے عوض میں نے تیرے نکاح میں دیا، تو نے قبول کیا؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں نے قبول کیا، اور اس کے ساتھ ہی سجدے میں گر گئے اور یہ دعا پڑھ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت بها علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ واصلح لی فی ذریتی، وہیں سجدے میں گر گئے اور قرآن کی یہ آیت ہے میرے مولا مجھے تو توفیق دے کہ میں تیری اس نعمت کا شکر ادا کر سکوں۔ پھر اس کے بعد آپ نے اپنے ہاتھوں سے سب کو کھجور کھلائی، کھجور اور شہد کا شربت پلایا، شہد کا شربت اور کھجور۔ یہ نکاح کی تقریب ہوئی۔ 2 ماہ بعد یہ نکاح ہوا ہے رجب میں یا ذوالقعدہ میں یا ذوالحج میں یا سفر میں، یہ ساری باتیں آپ سارے موجود ہیں، میں نے آپ کو بتا دی۔ 2 مہینے گزرے یا 4 مہینے گزرے یا 6 مہینے گزرے یا 7 مہینے گزرے، یہ ساری روایات موجود ہیں۔ تو حضرت عقیل بڑے بھائی تھے، کہا علی رخصتی ہونی چاہیے۔ اچھا حضرت علی کے پاس گھر بھی کوئی نہیں تھا تو نکاح کے بعد ایک کرائے پر گھر لے لیا، تھوڑا سا دور ایک کرائے پہ گھر لے لیا، اس میں رہنے لگ گئے۔ تو حضرت عقیل نے کہا کہ اب تو رخصتی ہو جانی چاہیے، کافی دن گزر گئے۔ تو یہ دونوں بھائی حضرت ام ایمن کے پاس، ام ایمن آپ کے باپ کی باندی اور آپ کی ماں دودھ پلایا ہوا، آپ کو 8 عورتوں نے دودھ پلایا ہے، 8۔ دائی حلیمہ کے پاس تو زیادہ عرصہ رہے لیکن آپ کو 8 عورتوں نے دودھ پلایا، ان میں ایک ام ایمن بھی ہے۔ تو ان کا ہم دونوں چاہتے ہیں کہ فاطمہ کی رخصتی ہو جائے۔ پھر یہ تینوں وفد گئے ازواج مطہرات کے پاس کہ رخصتی ہو جائے۔ تو سب نے پھر حضور سے بات کی کہ رخصتی ہو جائے، ہم کہا ٹھیک ہے۔ تو آپ گھر تشریف لائے، آپ نے اپنی ام سلمہ رضی اللہ عنہ اور عائشہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ تمہیں معلوم ہے کہ فاطمہ مجھے کتنی عزیز ہے، تو اس کو شادی کے لیے تیار کرو، اس کو دلہن بناؤ، اس کو دلہن بناؤ۔ تو پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کا، وہ تو بالکل فقیر تھے، تو پہلے ان کا گھر درست کیا، اس سامان خریدا اور وہاں جا کے بطحا کی وادی سے نرم مٹی جس میں ریت ملی ہوتی وہ ریت کی مٹی لائے، وہ سارے کمرے میں بچھائی گئی اور ایک کونے میں کھونٹی گاڑ کر کپڑا لٹکانے اور مشکیزہ لٹکانے کے لیے کھونٹی گاڑی اور اس میں مٹی بچھا کر اور اس پر فرش بچھا دیا گیا۔ تو اس کے بعد